السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے پھل کو کہ جس کو عناب کہا جاتا ہے، ایک معروف پھل ہے۔ انگلش میں اس کو جوجوبی فروٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ پھل جو ہے بیر کے مشابہ ہوتا ہے۔ جب بیر پک کے سرخ ہو جاتا ہے تو بالکل ایسے عناب بھی سرخ رنگ کا ایک پھل ہے۔ یہ ذائقے کے اندر بھی اور سائز میں بھی اور رنگت میں بھی یہ بالکل بیر کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا ذائقہ دیکھا جائے تو یہ شیریں اور مٹھاس اس میں ہوتی ہے۔ مزاج اگر اس کا دیکھا جائے تو یہ گرمی اور سردی میں اطباء اس کو معتدل مزاج بتلاتے ہیں کہ نہ اس کے اندر زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر سردی ہوتی ہے۔ یہ اتنا فائدہ مند ایک پھل ہے کہ زمانہ قدیم سے اطباء اس کو مختلف امراض میں بطور دوا استعمال کر کے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے آئے ہیں۔ مختلف امراض کے علاج کے طور پر یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے امراض کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ خون کی بڑھی ہوئی حدت کو کم کرنے کے لیے یہ بہترین نتائج افزا ایک دوا ہے۔ مثلاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ خون کے اندر حدت بڑھ جاتی ہے، گرمی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس خون کی تپش کی جو علامات ہیں وہ انسان کی جلد پہ ظاہر ہوتی ہیں، خارش کی شکل میں یا جلن کی شکل میں ایک الرجی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ اگر اس کا علاج کرنا چاہیں تو اس کا ایک بہترین علاج ہے کہ آپ عناب کو بطور جشاندہ استعمال کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ بطور اس کا شربت بنا کے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی جلدی امراض ہیں ان کے اندر یہ بہترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ ان میں آپ دیکھ لیں کہ پھوڑے پھنسی ہیں یا داد چنبل ہے یا آتشک وغیرہ ہے یا چہرے کے اوپر داغ دبے وغیرہ ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ بخاروں کے اندر اس کا نتیجہ بہت بہتر رہتا ہے کہ اگر بخاروں میں کے علاج کے طور پر استعمال کیا جائے، خصوصاً وہ بخار جو گرمی کی وجہ سے خون کے اندر بڑھی ہوئی گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثلاً ان بخاروں کے لیے صفراوی مادے کی زیادتی کی وجہ سے بخار ہوتے ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح آتشکی مادے کی زیادتی کی وجہ سے جو بخار ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے یہ ایک بہترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ اس کو بطور جشاندہ استعمال کریں یا پھر یہ ہے کہ بطور اس کو شربت بنا کے استعمال کریں۔ اسی طرح نزلہ زکام، کھانسی وغیرہ اور سینے کی اور حلق کی خشونت کے لیے یہ بہت بہترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ اس کو بطور جشاندہ بنا کے استعمال کر لیں یا پھر بطور اس کو شربت بنا کے استعمال کر لیں، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے نسخہ جات اطباء نے ترتیب دیے ہیں کہ جو نزلہ زکام، کھانسی وغیرہ کا علاج سمجھے جاتے ہیں تو ان کے اندر عناب کو ایک لازمی جزو کے طور پر اس کو رکھا ہے، تو یہ ان امراض کا ایک شافی علاج ہے۔ اسی طرح اگر آپ وزن کے بڑے ہونے کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بھی ایک بہترین دوا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ایک نسخہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پانی آپ نے 2 گلاس لے لینا ہے، عناب آپ نے 2 چمچ لے لینے ہیں، اسی طرح دار چینی کا ایک ٹکڑا لے لیں اور 5 دانے آپ لونگ لے لیں۔ روزانہ رات کو اچھی طرح اس کو جوش دے کے آپ شہد ملا کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ اگر ریگولر کچھ دن استعمال کرنے سے آپ اپنے وزن میں کمی ہوتی ہوئی محسوس کریں گے۔ اعصابی نظام کو یہ قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، عصبی نظام میں بہتری لاتا ہے کہ انسان جو اعصابی دردوں کا شکار ہوتے ہیں یا اعصابی کھچاؤ کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین دعا ہے۔ اسی طرح قوت مدافعت کے طور پر بھی یہ ایک بہترین دعا سمجھی جاتی ہے، جو انسان کے اندر جو امیون سسٹم ہے اس کو یہ بہتر کرتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہاضمہ بھی اور پھر قبض کی علامات کے اندر کمی لانے کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔